ناظرین، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی مسز عصمت حفیظ کے ساتھ کارڈیک ڈائگنوسٹک ٹیکنیکس کے بارے میں، یعنی ان طریقوں کے بارے میں، ان ٹیسٹس کے بارے میں جو کہ ہمیں دل کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ کتنا کارآمد ہے اور کتنا مؤثر ہے۔ آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں۔ مسز عصمت، جیسے کہ کارڈیک ڈائگنوسٹکس کی بات ہو رہی تھی اور تذکرہ ہوا تھا مختلف ٹیسٹس کا جو کہ کروائے جاتے ہیں دل کے معاملے میں، پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے جو چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے دل کی صحت کو برقرار رکھنا چاہے تو اسے کس قسم کے اقدامات کرنے چاہیے؟ بنیادی طور پہ آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے آپ کی ڈائٹ، کہ آپ کیا کھاتے ہیں، اور ایکسرسائز۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی ہیلتھ کلب کو جوائن کر کے ہی کوئی ایکسرسائز پروگرام کریں، آپ گھر میں بھی چہل قدمی کر سکتے ہیں، روز شام کو واک پہ جا سکتے ہیں۔ اور کھانے کے معاملے میں سب سے زیادہ یہی کہوں گی کہ فیٹ کی انٹیک، فیٹ اور شوگر، اس کی انٹیک آپ کو بہت زیادہ ریڈیوس کرنی چاہیے۔ یہاں اتنا زیادہ ہر چیز میں ہماری ڈائٹ میں فیٹ اتنا آ گیا ہے، اینیمل فیٹ، کہ اس سے آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور نہ صرف وزن بڑھتا ہے، وہی ڈپازٹ ہوتا ہے کہ جو ہم نے ارلیئر بات کی ہے کہ آپ کا جو کولیسٹرول لیول ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ جو نارمل لمٹ سے جب کولیسٹرول بڑھ کے اتنا زیادہ پہنچ جائے تو پھر وہ آپ کی آرٹریز میں ڈپازٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ اس کو اس پوائنٹ پہ لائیں نہ، بلکہ آپ کا آپ کی ایج کے ساتھ آپ کا جو ویٹ ہے وہ نارمل رہے اور آپ کی ایکسرسائز بھی رہے، یہ دو اگر بہت سمپل سی چیزیں جو ہر شخص کر سکتا ہے، اس کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کیا کھا رہے ہیں، کھاتے وقت ہمیشہ دیکھیے کہ آپ کے پورشن جو ہیں وہ بہت بڑے نہ ہوں۔ کھائیے ہر چیز مگر اعتدال کے ساتھ۔ تو اگر آپ کھا رہے ہیں اور آپ کی پلیٹ پوری اتنی بھری ہوئی ہے تو اس کو کم کیجیے۔ اور کھانے میں اگر آپ کے گرین ویجیٹیبل، سیلڈ، یہ ساری چیزیں انکلوڈڈ ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ میٹ یا فرائیڈ چیزیں جیسے پوریاں، پراٹھے، یہ سب تو آپ ان سے اجتناب ان کریں۔ سے تو آپ پرہیز کریں۔ اچھا، بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اکثر و بیشتر پرابلمس کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے یا اپنی صحت کو اولین ترجیح نہیں دیتے۔ کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ اب چل کر تشخیص کروا لی جائے، کہیں معاملہ دل کا تو نہیں؟ جو لوگ اوور ویٹ ہیں اور وہ یہ جانتے ہیں کہ ان کی فیملی میں یہ بیماری چل رہی ہے، کہ ان کے گرینڈ پیرنٹس کو، ان کے پیرنٹس کو یا ان کے بہن بھائیوں کو ہارٹ کا پرابلم ہے، ان کو چاہیے کہ احتیاطی طور پہ اپنا ECG، ایکو کارڈیوگرام کروائیں، فزیکل چیک اپ ایئرلی کروائیں کہ یہ بیماری شروع ہونے اور سے اگر پہلے، ینگ ہیں تو اور کولیسٹرول لیولز، اور اگر ینگ ہیں تو اپنے کھانے پینے پہ توجہ دے کے اپنا کولیسٹرول لیول اپنا چیک کرائیں کہ کولیسٹرول آپ کا بڑھا تو نہیں ہے، کیونکہ ایک بار جب کوئی چیز بڑھ جاتی ہے اس کا ریڈیوس کرنا واقعی میں بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ آپ کو ڈائٹ پہ جانا پڑے، اور ڈائٹ کرنا کوئی اتنی آسان بات نہیں ہوتی، بڑا مشکل کام ہے ڈائٹ پہ، کہ آپ چیزوں کو دیکھ کے ترستے رہیں اور کھائیں نہیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اتنا کھائیں اور اپنی لمٹ میں کھائیں۔ تو آبویسلی کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ان کو کوئی سمٹمز ہو رہے ہیں، اگر اسپیشلی ان کو جیسے سانس پھولنا یا سانس سینے پھول میں رہا کہیں ہے، درد، بہت جلدی تھک جا رہے ہیں، اگر کوئی 25-30 سال یا 40 سال کا آدمی ہے یا عورت ہے، اس کو اتنا جلدی تھکنا نہیں چاہیے، اس کا اسٹیمنا ہونا چاہیے کہ وہ ایک سیڑھیاں اوپر چڑھ کے چلے جائیں تو دم سے سانس اکھڑ رہا ہے، یا یہ کہ بغیر کسی اس کے اسٹریس کے سانس پھول رہا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ ایگزرشن بھی نہیں، آپ کوئی ایگزرشن نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے اور بیٹھے بیٹھے سانس پھول رہا ہے، یہ علاماتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ ان کا جاننا اور ان کا جان کے اس سلسلے میں معالج سے رجوع کرنا، خاص کر دل کے معالج سے۔ بالکل، پہلے تو آپ اپنے ڈاکٹر کو جا کر دکھائیں کہ یہ مجھے کیوں ہو رہا ہے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ آپ کو، یا وہ یہاں تو آپ پاکستان میں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اسے کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنا اسٹریس ٹیسٹ کرانا چاہتا ہوں یا میں اپنا ایکو کارڈیوگرام کرانا چاہتا ہوں۔ اسٹریس ٹیسٹ اور ایکو کارڈیوگرام ظاہر سی بات ہے کہ ایک کوالیفائڈ کارڈیولوجسٹ ہی پڑھتا ہے۔ اگر اس کارڈیولوجسٹ نے دیکھ لیا کہ آپ کا دل کا ٹیسٹ صحیح نہیں ہے، وہ آپ کو کہہ دے گا کہ آپ آئیں اور فردر ٹیسٹنگ کروائیں، یا جو بھی پھر اس کا کورس آف ٹریٹمنٹ ہوگا وہ آپ کو بتائے گا۔ ہمارے پروگرام کے توسط سے کوئی پیغام آپ عوام کو دینا چاہیں گی دل کے عارضوں کے حوالے سے؟ میں صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ ڈینائل میں مت رہیے، اگر کوئی پرابلم ہے تو اس کو فیس کیجیے، اسپیشلی اگر آپ شارٹ آف بریتھ ہو رہے ہیں، آپ کو چیسٹ پین ہو رہا ہے مگر آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں کہ شاید میں نے زیادہ کھانا کھا لیا ہے اس وجہ سے شاید مجھے گیسٹرک پرابلم ہے،
یہ خود سے اپنے جیسا کہ ڈاکٹر اکثر ہوتا ہے. جی ہاں، لوگ زیادہ تر یہ کرتے ہیں اور وہ کبھی ایڈمٹ نہیں کرنا چاہتے. اگر آپ ایڈمٹ کریں گے کسی پرابلم کو تو پھر آپ اس کے لیے اس کی مدد بھی آپ کو مل جائے گی، آپ مدد مانگنا چاہیں گے. مگر آپ اس کو اگر ایڈمٹ نہیں کریں گے تو آپ کبھی بھی اس کی مدد نہیں حاصل کرنا چاہیں گے. تو اپنے لیے خود اپنے آپ کو سیلف ڈائگنوز مت کیجیے کہ نہیں یہ مجھے اس وجہ سے ہو رہا ہے، نہیں یہ مجھے اس وجہ سے ہو رہا ہے. جائیے اور کسی ڈاکٹر سے رجوع کیجیے. مسز عصمت، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج کے پروگرام میں آپ آئی اور بہت ساری اہم معلومات ہمیں فراہم کی. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہاں انوائٹ کیا، اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر میرے تھرو اگر کسی کی ہیلپ ہو جائے، اس پروگرام کی جانب سے اگر کسی کی ہیلپ ہو جائے، تو میں سمجھوں گی کہ میرا یہ ٹائم واز ویل ورتھ اسپینڈ. ناظرین، جو بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا، آج کے پروگرام کے موضوع کے بارے میں بتانا چاہوں گا. ڈائگنوسٹک ٹیکنیکس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں. بے شمار بیماریوں کا صحیح طور پر اندازہ تبھی ہوتا ہے جب کوئی ٹیسٹ کروایا جاتا ہے اور اس کے بارے میں حتمی طور پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ مریض جن شکایات کے ساتھ آیا تھا وہ اس بیماری کی وجہ سے تھیں. صحیح معنوں میں علاج تبھی سے شروع ہوتا ہے. اکثر و بیشتر دیکھا یہ گیا ہے کہ بہت سارے ایسے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو ایڈوائز کر دیے جاتے ہیں، جن کا تخمینہ بھی زیادہ ہوتا ہے، اور بے شمار لوگ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے ان ٹیسٹس کو کروانے پر توجہ نہیں دیتے، بلکہ اکثر یہ بھی ہو جاتا ہے کہ معالج بھی بدل دیا جاتا ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ اس عمل میں رکاوٹ نہ ڈالیں جو کہ علاج کے طور پر آپ کے ساتھ چل رہا ہے. اگر آپ اپنے معالج کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے، ان ٹیسٹس کو ٹائم پر کروائیں گے اور اس سے دوبارہ جا کر رجوع کریں گے، تو میرے خیال سے یہ ایک بہتر پریکٹس ہوگی. سیکنڈلی، ایک چیز اور جو میں مینشن کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ زندگی میں بے شمار عادات ہوتی ہیں، ایسی عادات جو کہ ہم اپنا تو لیتے ہیں لیکن ان کے فائدے اور نقصان کے بارے میں زیادہ سوچتے نہیں. انہی میں سے ایک اسموکنگ ہے. سگریٹ نوشی ایک بہت بڑی وجہ ہے دل کے عارضوں کی. خدا را اس سے پرہیز کیجیے، اور اگر کسی بھی طرح کی کوئی علامت سامنے آتی ہے، مثلا سینے میں ہونے والا درد، سانس کا پھولنا، تھکاوٹ، تو بہتر یہ ہے کہ آپ جا کر ایک معالج سے اپنا مکمل معائنہ کروائیں، تاکہ اگر دل کا عارضہ ہے تو بات وقت پر سامنے آ جائے. سچ پوچھیے تو یہ بیماریاں جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے، یہ کینسر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہیں، کیونکہ کینسر میں تو پھر بھی آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ بیماری کس رفتار سے ترقی کر رہی ہے. دل کی بیماریاں دنیا بھر میں قدرتی طور پر ہونے والی اچانک اموات کی سب سے بڑی وجہ کنسیڈر کی جاتی ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ اس چیز پر توجہ دی جائے اور ہم سب مل کر اجتماعی طور پر جہاں تک ممکن ہو سکے ان بیماریوں کی شرح میں کمی کرنے کی کوشش کریں. انہی الفاظ کے ساتھ مجھے ڈاکٹر اکرام کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.